قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، پروگرام نور قرآن میں قرآن کریم کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، ان کا ترجمہ اور تفسیر توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ تفسیر، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں اور اس کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ ذلیل لوگوں میں شامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اللہ تبارک و تعالی کی مخالفت ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ لکھ چکا کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول، بے شک اللہ قوت والا عزت والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، اللہ لکھ چکا ہے کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول، بے شک اللہ قوت والا سب پر غالب ہے۔ کتب اللہ، اللہ لکھ چکا، یعنی اللہ تبارک و تعالی لوح محفوظ میں لکھ چکا ہے کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ بے شک اللہ تعالی قوت والا ہے، اسے کوئی اس کے ارادے سے منع نہیں کر سکتا، عزت والا ہے اور غلبے والا ہے، کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ترجمہ کنز الایمان، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے، اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور وہ انہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،
ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ تفسیر: اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنان خدا سے دوستی کرنے کے بارے میں منافقوں کا حال بیان کرنے کے بعد یہاں سے مخلص ایمان والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، یعنی ان سے یہ ہو ہی نہیں سکتا اور ان کی یہ شان ہی نہیں اور ان کا ایمان اس کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ خدا اور رسول کے دشمن سے دوستی کرے، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور وہ انہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان، اخلاص اور طاعت کے سبب ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، سن لو اللہ پاک کی جماعت ہی کامیاب ہے کہ یہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے اور جنت کی عظیم الشان دائمی نعمتیں ہمیشہ کے لیے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ بد مذہبوں، بد دینوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں سے قلبی محبت، دوستی اور میل جول جائز نہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دشمنان خدا سے دوستی کرنا مسلمان کی شان اور اس کے ایمان کے تقاضوں کے برخلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں صاف فرما دیا کہ جو اللہ یا رسول کی جناب میں گستاخی کرے، مسلمان اس سے دوستی نہ کرے گا، جس کا صریح مفاد ہوا کہ جو اس سے دوستی کرے گا وہ مسلمان نہ ہوگا۔ پھر اس حکم کا قطعاً عام ہونا بالتصریح ارشاد فرمایا کہ باپ، بیٹے، بھائی عزیز سب کو گنایا، یعنی کوئی کیسا ہی تمہارے ذوم میں معظم، یہ کیسا ہی تمہیں بالطبع محبوب ہو، ایمان ہے تو گستاخی کے بعد اس سے محبت نہیں رکھ سکتا، اس کی وقعت نہیں مان سکتے، ورنہ مسلمان نہ رہو گے۔ مولا سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا فرمانا ہی مسلمان کے لیے بس تھا، مگر دیکھو وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا، اپنی عظیم نعمتوں کا لالچ دلاتا ہے کہ اگر اللہ و رسول کی عظمت کے آگے تم نے کسی کا پاس نہ کیا، کسی سے علاقہ نہ رکھا، تو تمہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دے گا، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لکھا نہیں مٹتا۔ 2، اللہ تعالیٰ روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ 3، تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ 4، تم خدا کے گروہ کہلاؤ گے، خدا والے ہو جاؤ گے۔ 5، منہ مانگی مرادیں پاؤ گے، بلکہ امید و خیال و گمان سے کروڑوں درجے افزوں۔ 6، سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہوگا۔ 7، یہ کہ فرماتا ہے میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ بندے کے لیے اس سے زائد اور کیا نعمت ہوتی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، مگر انتہائی بندہ نوازی یہ کہ فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ مسلمانوں، خدا لگتی کہنا اگر آدمی کروڑ جانیں رکھتا ہو اور وہ سب کی سب ان عظیم دولتوں پر نثار کر دے تو واللہ کہ مفت پائیں، پھر زید و عمر سے علاقہ تعظیم و محبت یک لخت قطع کر دینا کتنی بڑی بات ہے، جس پر اللہ تعالیٰ ان بے بہا نعمتوں کا وعدہ فرما رہا ہے، اور اس کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ اس آیت میں مخلص ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی نہیں رکھتے، اگرچہ وہ ان کے کیسے ہی قرابت دار اور رشتہ دار کیوں نہ ہو، جیسا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا۔ انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقابلے میں رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں تھا۔ چنانچہ منقول ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد میں اپنے باپ جراح کو ختم کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے دن اپنے بیٹے عبد الرحمن کو لڑائی کے لیے طلب کیا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت نہ دی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو جہنم واصل کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو بدر کے دن جہنم میں پہنچایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کو اور ولید بن عتبہ کو بدر میں
جہنم واصل کیا جو ان کے رشتہ دار تھے۔ اس آیت سے ان لوگوں کو درس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے جو اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر صلح کلیت کے قائل ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں نبھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی پر اسلام کی صحیح تصویر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے دینوں سے اللہ ہم سب کو ہمیشہ دور رکھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN کے ناظرین، بے شک عالم باعمل کی صحبت میں نفع آخرت کے متعلق مدنی پھول ملتے رہتے ہیں۔ حضرت علامہ سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی عالم باعمل تھے۔ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی کسی کو سنت ترک کرتا ملاحظہ کرتے تو اس کی اصلاح فرماتے۔ چنانچہ آپ ہی کے ایک شاگرد رشید بیان کرتے ہیں، 1373 سن ہجری کی بات ہے، ایک دن درس حدیث شریف کے دوران جبکہ مسلم شریف کا درس شروع تھا، ایک صاحب دارالحدیث میں طلباء کے لیے چائے لے کر آئے۔ درس ختم ہونے پر حضرت شیخ الحدیث مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشارے پر چائے تقسیم ہونے لگی۔ جب اس ناچیز کی باری آئی تو بندے نے دائیں ہاتھ میں کپ پکڑا، پرچ یعنی پلیٹ میں چائے لی اور بائیں یعنی الٹے ہاتھ سے پلیٹ منہ کے قریب لے کر گیا۔ سیدھے ہاتھ میں کپ ہے، الٹے ہاتھ سے جو ہے وہ پرچ میں ڈال کر منہ کے قریب لے کر گئے تو حضرت محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز دارالحدیث میں گونجی، مولانا آپ بائیں یعنی الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں؟ وہ آپ فرما دیں کہ میں نے کپ نیچے رکھ کر دائیں یعنی سیدھے ہاتھ میں پلیٹ پکڑ لی اور پینے لگا۔ جب دوبارہ کپ سے پلیٹ میں چائے ڈالنے لگا تو پھر آواز آئی، مولانا آپ بائیں ہاتھ سے ڈال رہے ہیں؟ تو بندے نے پلیٹ رکھ دی، دائیں یعنی سیدھے ہاتھ میں کپ لے کر پینے لگا۔ مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تبسم فرمایا اور زبان ورق سے یہ الفاظ جاری ہوئے، طیب طیب، یعنی اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ اب بھی کہتے ہیں کہ میں تنہائی میں بیٹھے ہوئے جب یہ واقعہ یاد کرتا ہوں اور طیب طیب کے الفاظ کی گونج کانوں میں آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس حکایت سے حضرت محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سنت سے محبت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کاش ہم سب بھی نیکی کی دعوت کا ہی انداز اختیار کرتے ہوئے خوب سنتوں کی دھوم مچاتے رہیں۔ مذکورہ بیان کردہ حکایت میں الٹے ہاتھ سے چائے پینے سے منع کرنے کا تذکرہ ہے اور حدیث پاک میں الٹے ہاتھ سے کھانے پینے کی ممانعت موجود ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت جلد اول صفحہ 230 سے 232 پر ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور الٹے ہاتھ سے پیتا، الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لہٰذا ہم سب کو بھی عادت بنانی چاہیے کہ ہم سیدھے ہاتھ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ یہ جو کام ہے کھانے پینے کے، لینے کے، دینے کے، ان کاموں کے اندر سیدھے ہاتھ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے، انشاءاللہ سنت پر عمل کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی اور انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کی برکت سے ہمارا دنیا و آخرت کے اندر بیڑا پار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، بہر
شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعد بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن